بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں تک ہوا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، منافقین کی انتظامی بدعنوانی، منافقین کی انتظامی بدعنوانی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی، او الخوف یا خوف کی، اذاعوا بہ، تو یہ مشہور کر دیتے ہیں اسے، مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ لوٹا دیتے اس خبر کو رسول کی طرف یا اولو الامر کی طرف جو ان میں سے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، البتہ وہ جان لیتے اسے جو تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے. یستنبطونہ، جو تحقیق کرتے ہیں اس کی، منہم، ان میں سے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، البتہ وہ پیچھے لگ جاتے شیطان کے مگر تھوڑے لوگ، البتہ پیچھے لگ جاتے شیطان کے مگر تھوڑے لوگ، یعنی وہ شیطان کے شر سے بچ جاتے ورنہ اکثر شیطان کے شر میں مبتلا ہو جاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب خبر آتی ہے ان منافقین کے پاس، امر کے نیچے لکھیں خبر، جب منافقین کے پاس آتی ہے خبر، اور امن کے نیچے لکھیں فتح، خوف کے نیچے لکھیں شکست، اور اولو الامر کے نیچے اصحاب امر، بریکٹ میں اصحاب رائے. اب ترجمہ دیکھیں. اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس خبر من الامن، امن کی یعنی بریکٹ میں فتح کی، او الخوف، خوف کی یعنی شکست کی، تو جب ان کے پاس فتح کی خبر آتی ہے یا شکست کی خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، تو یہ اس خبر کو مشہور کر دیتے ہیں یعنی پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر یہ لوٹاتے رسول کی طرف یا اولو الامر کی طرف، یعنی منافقین اگر رسول سے پوچھ لیتے اس خبر کی تحقیق، کیا ہے یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں، یا اولو الامر نیچے اصحاب امر، اصحاب رائے، اگر اصحاب رائے سے پوچھ لیتے کہ یہ جو خبر آئی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ جان لیتے وہ، یستنبطونہ، جو تحقیق کرتے ہیں اس کی، جو تحقیق کرتے ہیں اس کی، منہم، ان میں سے، جو تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے، اگر یہ ان سے پوچھ لیتے تو جان لیتے. یعنی منافق ہر خبر سن کے پھیلا دیتے. اگر منافق جو خبر بھی آئے، فتح کی، شکست کی، ان کو چاہیے رسول سے پوچھیں یا اولو الامر سے پوچھیں، پھر اس خبر کو آگے پھیلائیں، خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. تو البتہ یہ جان لیتے جو تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے. یہ جو لفظ آیا استنباط، اس سے معلوم ہوا فقہائے کرام بھی یہی کرتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ لوگ اسے اللہ کی طرف، رسول کی طرف لوٹاتے ہیں اور مسئلے کی علت نکال کر اس مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں. استنباط اصل میں کہا جاتا ہے زمین کے نیچے اللہ رب العزت نے جو پانی رکھا ہے، اگر ایک آدمی کنواں کھودتا ہے یا بورنگ کرتا ہے اور پھر وہ پانی ظاہر ہوتا ہے، تو اب اس نے پانی کو پیدا نہیں کیا بلکہ جو پانی پوشیدہ تھا اس نے اپنی محنت سے اس پانی کو ظاہر کیا. تو اسی لیے کہتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، القیاس مظہر لا، قیاس ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، کسی چیز کو ثابت کرنے والا نہیں ہوتا. تو
قیاس کے ذریعے جو چیز پہلے پوشیدہ تھی اب وہ چیز ثابت ہو گئی، تو یہ پانی کو پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، جو پانی پوشیدہ ہے یہ اس کو ظاہر کرنے والا۔ تو اسی طرح فقہا استنباط کرتے ہیں جو مسائل پوشیدہ تھے وہ اس میں غور و فکر کر کے ان مسائل کو ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنے گھر سے بنا کے نہیں لاتے۔ اس کی ایک اور مثال، مثلاً اب بجلی ہے، بجلی پانی سے پیدا ہو رہی ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر یہ بجلی پہلے سے پانی میں موجود تھی، لیکن پہلے لوگوں میں اس کا ظہور نہیں ہوا، اور اب ایک آدمی نے سائنسی ایجادات کے ذریعے سے پانی پر، ہوا پر، بھاپ پر محنت کی اور بجلی کا ظہور کر دیا، تو یہ بجلی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ بجلی کو ظاہر کرنے والا ہے، بجلی پہلے سے اس میں موجود ہے۔ فقہا اپنی طرف سے مسئلہ بنانے والے نہیں ہوتے، بلکہ جو مسئلہ قرآن و سنت میں پوشیدہ ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں علت کی روشنی میں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں لفظ استنباط یہ اشارہ اس طرف تھا کہ ہمیشہ معاملے کو اس کی طرف لوٹاؤ جو معاملے کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو منافقین ہر بات کو لے کر پھیلا دیتے تھے، اس لیے منع کیا رسول کی طرف لوٹاؤ، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر کی طرف لوٹاؤ، البتہ وہ جان لیں گے اسے يَسْتَنبِطُونَهُ جو تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے، تو وہ بتا دیں گے کہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، البتہ تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے مگر تھوڑے لوگ، یعنی تم شیطان کی پیروی کرتے، لیکن اللہ کا تمہارے اوپر فضل اور رحمت ہے کہ تم شیطان کی پیروی سے بچ گئے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، ترغیب الی الجہاد، پس تم لڑو اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف بنایا گیا تمہیں مگر اپنے نفس کا، وحرز المؤمنین، اور رغبت دلائیں ابھاریں ایمان والوں کو، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ممکن ہے کہ اللہ روک دے، بأس کہتے ہیں جنگ کو، اس جنگ کو، الذین کفروا جو انہوں نے کافروں نے کی ہے، جو کافروں نے جنگ کی ہے ممکن ہے کہ اللہ اس جنگ کو روک دے، واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ نہایت سخت ہے بے اعتبار جنگ کے، واشد تنکیلا، اور نہایت سخت ہے بے اعتبار سزا دینے کے۔ تو بأسن کے نیچے فی الدنیا اور تنکیلن کے نیچے فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ نہایت سخت ہے، دنیا میں بھی سخت سزا دے سکتا ہے، اور نہایت سخت ہے کہ وہ آخرت میں بھی نہایت سخت سزا دینے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں کیا کہا کہ تم ابھاریو ایمان والوں کو اللہ کے راستے پہ، اور ہر انسان کو مکلف اپنی جان کا بنایا گیا کہ ہر آدمی خود نکلے اور ایمان والوں کو بھی جہاد پر ابھارے۔ اللہ نے فرمایا شاید کہ ممکن ہے کہ اللہ روک دے کافروں کے ساتھ جنگ کو، اللہ تم سے روک دے، تو یہی تھا نا مکہ میں اللہ نے روک دیا تھا، عسى اللہ، ممکن ہے کہ ان یکف، روک دے اللہ، بأس لڑائی کو، اللہ اس لڑائی کو روک دے جو کافر لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مکی زندگی میں اللہ نے لڑائی کو روک دیا تھا، حکم نہیں تھا لڑنے کا، تو اس لیے کہا کہ کافروں کو ساتھی نہ بناؤ، اللہ سخت بے اعتبار جنگ کے اور سخت بے اعتبار سزا دینے کے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، دستور خداوندی، پس جو آدمی سفارش کرے گا کسی نیکی کے کام کی، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ، منہا اس نیکی میں سے، ومن یشفع شفاعتا، جو سفارش کرے گا کسی برائی کی، شفاعتا سیئہ، برائی کی، یکن لہ کفل منہا، ہوگا اس کے لیے حصہ اس برائی میں سے، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کی سفارش کرو۔ اب نیکی کا کام جہاد ہے، لوگوں کو جہاد کا کہو کہ وہ شرکت کرے، تو اگر کوئی جہاد میں شرکت کرے گا تو تمہیں بھی اس کا حصہ ملے گا۔ اسی طرح یہ عام ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، انسان اس میں اگر سفارش کرے کہ بھئی آپ مسجد میں تعاون کرو، مدرسے میں غریب کے ساتھ، تو اگر اس کہنے پر کسی نے تعاون کر دیا تو اسے بھی حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک آدمی برائی کی سفارش کرتا ہے
برے کام کا ذریعہ، وسیلہ اور سبب بنتا ہے تو اس برے کام میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، مقیت نگہبان، یعنی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم دعا دیے جاؤ، جب تم صیغہ مجہول ہے، جب تم دعا دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ کوئی دعا، جب تم دعا دیے جاؤ کوئی دعا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو دعا دو زیادہ بہتر کے ساتھ، فَحَيُّوا تو دعا دو زیادہ بہتر کے ساتھ، أَوْ رُدُّوهَا یا لوٹا دو اسی دعا کو، یا لوٹا دو اسی دعا کو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے، اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر شفاعت حسنہ کی ایک خاص صورت کا بیان ہے، اور وہ خاص صورت کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا۔ اوپر کہا نا کہ نیکی کے کاموں کی سفارش کرو تو تمہیں حصہ ملے گا، تو اب ان نیکی کے کاموں میں ایک نیکی کا کام یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو تم اس کو جواب دو اچھے طریقے کے ساتھ، اگر اچھے طریقے سے نہیں دے سکتے تو اسی طرح لوٹا دو۔ دیکھیں السلام علیکم یہ دعا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی۔ اب ایک آدمی اگر دعا دیتا ہے تو ہم اس کو جواب میں اسی طرح وعلیکم السلام کہیں گے، اور قرآن کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ اچھے انداز سے دو۔ اچھا انداز یہ ہے کہ اگر وہ صرف السلام علیکم کہیں تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر وہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بہتر انداز میں جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر ہے۔ اور اگر بہتر نہیں دے سکتے تو اسی طرح لوٹا دو، یعنی اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو تم جواب میں اسی طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آیت دیکھو، وَإِذَا حُيِّيتُم جب تم دعا دیے جاؤ، تو سلام میں کیا ہے؟ دعا ہے نا، گالی تو نہیں ہے، کیا ہے؟ دعا۔ تو جب تم دعا دیے جاؤ بِتَحِيَّةٍ کوئی دعا، تو یہ مفعول ہے آگے تاکید کے لیے، جب تم کوئی بھی دعا دیے جاؤ تو یہاں سلام دعا ہے، تو لہٰذا فَحَيُّوا تو دعا دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا زیادہ بہتر کے ساتھ۔ اب زیادہ بہتر کیا ہے؟ جملہ بڑھا کر، کہ رحمت اللہ کے بعد برکاتہ جملہ بڑھا کر دو، اگر بڑھا کر نہیں دے سکتے او ردوہا تو لوٹا دو اسی دعا کو، لوٹا دو اسی دعا کو۔ اسی طرح اس نے اگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں اسی طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے، یعنی جو انسان جتنا عمل کرے گا اللہ اس کو اتنا بدلہ دے گا، چونکہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں نا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ہیں، تو جو جواب اسی طرح دے گا اللہ خوب حساب دینے والا ہے، اس کو اللہ نیکیاں بھی اتنی ہی عطا کرے گا۔ تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور مصافحہ کرنا مستحب ہے، تو اس لیے سلام کا اہتمام کریں۔ عموماً ہوتا یہ طلبہ میں مصافحے کا اہتمام کرتے ہیں، زبان سے سلام نہیں کرتے، حالانکہ اصل چیز زبان سے سلام ہے۔ تو مصافحے کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی استاد جلدی میں نہ ہو، استاد کے ہاتھ میں سامان کتابیں وغیرہ یا جوتیاں نہ ہوں، پھر تو آدمی مصافحہ کریں، لیکن اگر کوئی جلدی میں بات کر رہا ہے، فون پہ ہے، اب وہاں مصافحہ کریں، یا کوئی گاڑی چلا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، اب اس نے ریس پہ ہاتھ رکھا ہے، اب وہ سلام کرتا ہے، اب وہ سلام مصافحہ کرتا ہے تو وہ موٹر سائیکل بند ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں تھوڑی سی سمجھ اور فہم ہونی چاہیے کہ اپنے اس مصافحے سے دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالو، تو سلام سنت ہے، تو زبان سے سلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مصافحے کو دیکھنا چاہیے وقت کی وسعت پر، استاد کے مزاج پر، اور اس وقت کے ماحول پر۔ اللہ لا الہ الا ہو، تاکید احکام، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ البتہ اللہ تمہیں ضرور بے ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہوگا اللہ سے باعتبار بات کرنے کے، یعنی اللہ سے بات میں کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا تم جو بھی عمل کرو گے اللہ معبود ہے، تمہیں ہر عمل کا
بدلہ دے گا۔ کب دے گا؟ اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اور ضرور جمع کرنے پر اللہ قادر ہے، اور اس کے قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ جس کام کا حکم دے وہ ضرور ہوتا ہے، اس کے قیام اور نفاذ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ سے زیادہ کوئی سچی بات نہیں کرتا۔ تو جب اللہ نے کہا میں بدلہ دوں گا تو اللہ ضرور اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، چوتھا حکم سلطانی، چوتھا حکم سلطانی نیچے لکھیں، اس میں 3 فرقوں کا تذکرہ ہے، 3 فرقوں، 3 جماعتوں کا ذکر آیا ہے۔ فما لکم، پہلا فرقہ مرتدین کا، پہلا فرقہ مرتدین کا۔ دیکھیں یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ منافقین جو تھے انہوں نے دارالاسلام یعنی مدینہ کو چھوڑ کر اور وہ لوگ مکہ گئے جو اس وقت دارالحرب تھا، فتح مکہ سے پہلے۔ تو اب مدینہ دارالاسلام کو انہوں نے چھوڑا اور وہ کہاں چلے گئے؟ مکہ جو دارالحرب تھا۔ اور منافقین نے زبانی طور پر ایمان لایا تھا مدینے آ کر، لیکن پھر یہ لوگ دوبارہ مکہ چلے گئے اور بہانہ بناتے کہ ہمارا تو وہاں پر سامان ہے، مال تجارت ہے، ہم نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ پھر یہ دوبارہ یہ لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے، حالانکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی، ہجرت کرنا لازم تھی۔ جو ہجرت نہ کرتا باوجود استطاعت کے، جان بوجھ کے نہ کرتا، حکم کو حقیر سمجھتا، تو وہ آدمی مرتد ہوتا۔ تو اللہ نے کہا ایک تو یہ لوگ زبان سے ایمان لائے، دل سے نہیں لائے۔ نمبر 2، انہوں نے دارالاسلام مدینہ کو چھوڑا اور دارالحرب یعنی اس وقت مشرکین کے پاس مکہ چلے گئے۔ پھر باوجود استطاعت کے یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئے، تو یہ لوگ مرتدین ہیں۔ تو اب آگے حکم آ رہا ہے ان کے ساتھ تم کوئی تعلق اپنا باقی نہ رکھو۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر کیا ہوا تمہیں کہ تم منافقین کے بارے میں ہو گئے 2 جماعتیں، 2 گروہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو خطاب کر کے فرما رہے تمہیں کیا ہوا کہ تم لوگ ہو گئے منافقین کے بارے میں 2 گروہ، 2 جماعتیں۔ فما لکم بمانے ہیں سرتم، تم ہو گئے، سرتم۔ فئتین، یہ سرتم کی خبر ہے، تمہیں کیا ہوا کہ تم ہو گئے 2 جماعتیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا انہیں بسبب ان کے اعمال کے۔ اللہ نے ارکسہم، انہیں الٹ دیا، بما کسبوا، بسبب ان کے اعمال کے۔ الٹ گئے نا، یعنی مرتد ہو گئے۔ جب دوبارہ مکہ گئے تو یہ لوگ الٹ کر پلٹ کر گئے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، جسے اللہ نے گمراہ کیا، کیا تم چاہتے ہو اس کو ہدایت دو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دیں ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم کفر کرو، یعنی یہ منافق جو مرتد ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو، کما کفروا، جیسے انہوں نے کفر کیا، وہ تو چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو۔ فتکونون سواء، پھر ہو جاؤ گے تم اور وہ برابر۔ فتکونون، پھر ہو جاؤ گے تم اور وہ سواء، برابر۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، مت بناؤ انہیں اپنا دوست۔ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ اس کے نیچے لکھیں یعنی مدینہ کی طرف واپس لوٹ کر آئیں، ہجرت کریں یعنی مدینہ کی طرف واپس لوٹ کر آئیں۔ تو اگر یہ لوٹ آئے تو فبہا، اگر نہیں لوٹتے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں یعنی مدینہ کی طرف لوٹ کر نہ آئیں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ ان کو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم انہیں مت بناؤ مددگار اور نہ بناؤ، مت بناؤ انہیں دوست اور نہ بناؤ انہیں مددگار۔
دیکھیں یہ پہلا فرقہ مرتدین کا تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ مکہ سے دوبارہ مدینہ ہجرت کر کے آتے، وہ صاحب حیثیت تھے، نہیں کی۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا صحابہ اکرام میں دو جماعتیں ہو گئی، بعض ان کو مسلمان سمجھتے تھے کہ بھئی وہ تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ لوگ تو اپنی تجارت کے لیے گئے، بعض نے کہا نہیں جب ہجرت فرض ہے تو وہ کیوں نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، تمہیں کیا ہوا؟ صحابہ کو مخاطب کیا کہ تم منافقین کے بارے میں ہو گئے دو جماعتیں۔ آگے کا اللہ نے ان کو پلٹ دیا بسبب ان کے اعمال کے، بسبب ان کے اعمال کے وہ لوگ پلٹ گئے، یعنی ظاہر میں کلمہ پڑھا تھا لیکن پلٹ کر دوبارہ مرتد ہو گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو انہیں جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی، اور جسے اللہ گمراہ کر دے ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ ودو، اور کہا وہ منافق تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا، تم ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، وہ تو تمہارے لیے سخت گوشہ رکھتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو۔ فتکونون سواء، پھر ہو جاؤ گے تم اور وہ برابر، یعنی اگر تم نے بھی کفر کر لیا پھر تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ گے۔ بس مت بناؤ ان کو دوست یہاں تک کہ وہ لوگ ہجرت کر دیں اللہ کے راستے میں، یعنی مدینہ کی طرف۔ ہاں اگر وہ ہجرت کر کے آ جائے تو فبہا، نہیں آتے فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں اور اعراض کریں تو اب ان کے ساتھ گپ شپ نہیں لگانی، بلکہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور مت بناؤ ان کو نہ اپنا حمایتی اور نہ بناؤ ان کو اپنا مددگار۔ الا الذین یصلون، اب یہاں سے دوسرا فرقہ مصالح، دوسرا جو فرقہ تھا نا مصالح، اس کا بیان ہے۔ یہاں کنارے پہ لکھیں سراقہ بن مالک مدلجی کی قوم، سراقہ بن مالک مدلجی کی قوم۔ اس نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرتا ہوں اور میں آپ سے لڑوں گا نہیں، اور آپ کے دشمنوں کی بھی مدد نہیں کروں گا۔ تو اب یہ مصالح ہوا نا، اس نے حضور سے کہا کہ میں بھی آپ سے نہیں لڑوں گا، نہ ہماری قوم آپ سے لڑے گی، اور نہ ہم آپ کے دشمن کی مدد کریں گے۔ تو اب ان کا حکم آگے آ رہا ہے کہ جب انہوں نے آپ کے ساتھ صلح کی ہے، آپ سے لڑ رہے نہیں ہیں، آپ کے دشمن کی مدد نہیں کر رہے، تو پھر آپ بھی ان سے مت لڑو۔ سراقہ بن مالک مدلجی کی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے حضور سے صلح کی تھی کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں اور نہ ہی آپ کے دشمن کی ہم مدد کریں گے، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ تم بھی ان سے مت لڑو۔ الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو جا ملتے ہیں، جو جا ملتے ہیں ایسی قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد ہے، جو جا ملتے ہیں ایسے قوم کی طرف کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد ہے۔ وہی اب لوگ جا کر ملتے تھے نا، وہی سراقہ بن مالک مدلجی کی قوم کو، تو کچھ لوگ ان کے ساتھ جا کر ملتے، حالانکہ اب حضور کا اور ان قوم والوں کا آپس میں کیا تھا؟ عہد، معاہدہ تھا۔ او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، درا حال ہے کہ تنگ ہیں ان کے سینے، ان یقاتلوکم، کہ وہ لڑیں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑیں اپنی قوم سے۔ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر، مسلط کر دیتا انہیں علیکم تم پر، فلقاتلوکم، تو وہ لڑتے تم سے، تو وہ لڑتے تم سے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ لڑتے تم سے۔ فإن اعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فلم یقاتلوکم، اور پس وہ تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور پیش کریں تمہاری طرف صلح، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، پھر نہیں بنائی اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ، کوئی راستہ، اللہ نے تمہارے لیے پھر ان پر کوئی راستہ اور کوئی راہ نہیں بنائی۔ بریکٹ میں کوئی راہ قتل یا قید کی، کوئی راہ قتل یا قید کی، یعنی جب وہ تمہارے ساتھ صلح کر رہے ہیں، لڑنا نہیں چاہ رہے،
تو اب اللہ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا کہ تم انہیں قتل کرو یا تم انہیں قید کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دوسرا گروہ تھا جو کون سا؟ مصالح، جنہوں نے صلح کی۔ سراقہ بن مالک مدلجی اور ان کی قوم، نہ وہ حضور سے لڑے نہ دشمنوں کا ساتھ دیا، تو کہا اب اگر کوئی لوگ ان سے جا کر مل جائیں اور یا ان کی قوم کے پاس آ جائیں جو تم سے لڑتے نہیں ہیں تو تم بھی پھر ان سے مت لڑو۔ درمیان میں اللہ نے جملہ کہا ولو شاء اللہ، اللہ چاہتا تو اللہ ان کو تم پر مسلط کر سکتا تھا، لیکن جب اللہ نے ان کو تم پر مسلط نہیں کیا اور وہ لوگ ایمان لے آئے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اب ان سے مت لڑو۔ ستجدون آخرین، تیسرا فرقہ یہ بنو اسد اور بنو غطفان قبیلے کے اعرابی تھے۔ بنو اسد اور بنو غطفان کے قبیلے کے یہ اعرابی تھے کہ یہ لوگ لوٹ کر گئے اور یہ گستاخیاں کرنے لگے۔ یہ لوگ گئے اور بنو اسد اور غطفان کے اعرابی لوگ لوٹ کر گئے اور یہ گستاخیاں کرنے لگے، نازیبا الفاظ کہنے لگے۔ اب اس تیسری جماعت کا حکم، ستجدون آخرین، عن قریب آپ پاؤ گے ایک اور جماعت کو، یریدون ان یأمنوکم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے۔ اب وہ کون؟ وہی بنو اسد اور بنو غطفان، وہ چاہتے ہیں وہ تم سے امن میں رہیں۔ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، اپنے قوم کے لوگ بھی انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب بھی انہیں لوٹایا جاتا ہے فساد کی طرف، فتنہ کے نیچے فساد، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، یعنی جب بھی ان کو کوئی فتنے کی طرف دعوت دے فوراً آ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ نہ رہیں تم سے کنارہ کش، اگر وہ نہ رہیں تم سے کنارہ کش، بریکٹ میں یعنی لڑنے لگے، تم سے الگ نہیں رہتے بلکہ تم سے لڑنے لگے۔ وَيُلْقُوا سے پہلے لم ہے، پیچھے بر عطف ہے، وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ نہیں پیش کرتے تمہیں صلح، نہیں پیش کرتے تمہیں صلح۔ یکفو سے پہلے بھی لم معذوف ہے، وہی پیچھے پر عطف ہے، وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ نہیں روکتے اپنے ہاتھوں کو، نہیں روکتے اپنے ہاتھوں کو۔ فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے ان پر غلبہ ظاہری طور پہ، ہم نے بنا دیے تمہارے لیے ان پر سلطاناً غلبہ، مبیناً ظاہری طور پر ہم نے تم کو ان پر غالب کر دیا۔ دیکھیں یہ تیسرا گروہ تھا بنو غطفان اور بنو اسد کا، کہ یہ لوگ تو ظاہر میں کہتے تھے ہم نہیں لڑتے، لیکن پھر یہی لوگ پلٹ کر آتے، گستاخیاں کرتے، بیہودہ الفاظ استعمال کرتے۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں، یعنی صلح کو توڑ دیں اور اپنے ہاتھوں کو جنگ سے باز نہ رکھیں، لڑیں تو تم بھی لڑو۔ ہاں اگر یہ لوگ باز رہتے نہیں لڑتے تو پھر نہ لڑنا، لیکن یہ باز رہنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اگر یہ ایسا کام کریں تو تم ان سے لڑو۔ تو دیکھیں ستجدون، عن قریب تم پاؤ گے ایک اور جماعت کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، یعنی یہ کچھ عربی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کو کوئی تکلیف نہ دو اور ان کے اپنے قوم کے لوگ بھی ان کو تکلیف نہ دیں، لیکن کلما ردو، جب بھی انہیں لوٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، فساد کی طرف، ارکسوا فیہا، تو یہ اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، یعنی یہ پلٹ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی ان کو لڑائی کا کہتا ہے فوراً یہ پلٹ جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، نازیبا جملے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، یعنی بریکٹ میں تم سے نہ لڑیں، اگر وہ تم سے نہ لڑیں اور نہ پیش کریں تمہاری طرف صلح اور نہ روکیں تم سے اپنے ہاتھوں کو، تو فَخُذُوهُمْ، پھر تم ان کو پکڑو۔ جب وہ صلح بھی نہیں کر رہے، اپنے ہاتھوں کو روک بھی نہیں رہے، تو پکڑو ان کو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان پر بنا دیا ہے ظاہری طور پر غلبہ، یعنی تم ہی غالب ہوں گے، تو تمہیں ان سے کوئی نقصان
نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں یہ رکوع مشکل رکوع میں سے ہے، باعتبار ترجمے کے بھی اور باعتبار تشریح اور وضاحت کے بھی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 جماعتیں عرض کر کے اس کی وضاحت عرض کی ہے، اس لیے اس رکوع کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ آیات جو شروع کی ہیں اور آیات جو آخر کی ہیں جس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، پہلے کس کو بیان ہو رہا ہے، دوسرے میں کیا ہے، تیسری آیت میں کس کا بیان ہے، اگر یہ وضاحتیں ساتھ نہیں ہوں گی تو اس رکوع کی تشریح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے جو میں نے ساتھ لکھوایا، دوسرا گروہ، پہلا گروہ، تیسرا گروہ، اس کو اسی طرح آپ سمجھیں۔